یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ نوشہرہ راجوری میں اس وقت ایک ہی خاندان کے 3 افراد زخمی ہو گئے جب ایک بچے کو کھیتوں سے کوئی چیز ملی اور جب اس نے اسے زمین پر پھینکا تو وہ دھماکے سے پھٹ گئے۔ زخمیوں میں ایک بچے اور معمر شخص بھی شامل ہیں۔ قابض حکام کے مطابق واقعہ لینڈ مائن کے دھماکے کی وجہ سے پیش آیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سرنگ بھارتی فوج نے بچھائی تھی۔ سری نگر کی پریس کالونی میں آزاد جموں کشمیر سے بیاہ کر آنے والی خواتین نے اپنے مطالبات کے حق میں ایک بار پھر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے قابض انتظامیہ سے کہا ہے کہ انہیں یا تو شہریت اور سفری دستاویزات فراہم کیے جائیں یا پھر انہیں واپس بھجوا دیا جائے۔ کشمیر ہائی کورٹ نے امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر عبدالحمید فیاض کی نظر بندی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا حکم جاری کیا۔ ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ حکام نے امیر جماعت اسلامی کی گرفتاری اور نظر بندی کے وقت تمام شواہد کو مد نظر نہیں رکھا۔ تاہم اس حکم کے باوجود امیر جماعت اسلامی کو آخری اطلاعات کی آمد تک رہا نہیں کیا گیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مختلف جیلوں میں مقاعد رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت اظہار پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سری نگر سے جاری ایک بیان میں حریت کانفرنس کے ترجمان نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن اور انسانی حقوق کی دیگر بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی جیلوں میں کشمیری نظر بندوں کی حالت اظہار کا خود جائزہ لینے کے لیے اپنی ٹیمیں فوراً بھیج دیں۔ دوسری طرف حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام قائم نہیں ہو سکتا۔ 5 فروری کو منائے جانے والے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اپنے بیانات میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی ہر دھرمی 7 دہائیوں سے تنازع کشمیر کے پرامن حل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انتہا پسند مودی حکومت ظالمانہ اقدامات اور قابض بھارتی فوج نہتے کشمیریوں کے خلاف جبر و استبداد کی کارروائیوں کے ذریعے اپنے غاصبانہ تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے نہتے کشمیریوں کی منظم نسل کشی کر رہی ہیں۔ کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کرنے کے علاوہ انہیں غیر قانونی طور پر زندہ میں نظر بند کر کے جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ در حقیقت اہل کشمیر کی زندگی گزشتہ 7 دہائیوں سے بالعموم اور گزشتہ 3 دہائیوں سے بالخصوص جہنم زار اور ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں، جس کی واحد وجہ 73 برسوں سے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا ہے۔ بھارت کی انتہا پسندانہ اور ہٹ دھرمی پر مبنی سوچ نے اہل کشمیر کے عرصہ حیات کو ہی تنگ نہیں کیا بلکہ اس خطے کے امن کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے، جس کی حساسیت کا عالمی برادری کو احساس ہونا چاہیے۔ اب تک لاکھوں کشمیری بھارت کی اسی شدت پسندانہ سوچ کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں، جبکہ 18 ماہ سے سخت ترین غیر انسانی فوجی محاصرہ جاری ہے۔ تمام تر استعماری حربوں کے باوجود مودی حکومت کے طاقت کے وحشیانہ استعمال کی پالیسی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کیونکہ یہ کشمیریوں کا عزم ہے کہ جب تک وہ بھارت کے پنجہ استبداد سے نجات حاصل نہیں کر لیتے اپنے شہداء کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے حق خودارادیت کے حصول کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اقوام متحدہ، عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا نوٹس لیں اور تنازع کشمیر کے پرامن اور پائیدار حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔